میرا یہ خیال ہے کہ اسلام اور مغرب موازنہ نہیں ہے. ایک تو موازنہ ہے مشرق اور مغرب کا، اور پھر اس میں جتنے یہاں کے مذاہب ہیں وہ سارے اس میں مشترک ہو جاتے ہیں. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اسلام اور عیسائیت کا کر لیا جائے، یا عیسائیت پر مبنی تہذیب اور اسلام پر جو جس تہذیب کی بنیاد ہے ان کا موازنہ کر سکتے ہیں. کیونکہ عیسائیت پر جو تہذیب کی جس تہذیب کی بنیادیں ہیں، وہ عیسائی اگر یہاں پر ہندوستان میں بھی موجود ہیں نا، تو ان پر اس کے بھی اثرات ہمیں ملیں گے. اور اسلام کے اثرات خواہ وہ مشرق سے نکلے ہوئے ہوں، وہ اس کے اثرات مغرب میں رہنے والے مسلمان پر بھی ویسے ہی ہوں گے. تو اس لیے یہ شاید تہذیبی نقطہ نظر سے ایک اور تقسیم بنتی ہے، اور مذہبی نقطہ نظر سے یہ تقسیم تھوڑی سی اور بنتی ہے. اب جو عیسائیت ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. جو عیسائی تہذیب ہے وہاں پر دو چیزیں، حضرت عیسیٰ کی جو شبیہ ہے یا ان کی جو شخصیت ہے وہ پوری تہذیب کی بنیاد ہے. ظاہر ہے کہ پیغمبر ہیں تو اس کے ساتھ خدا کا بھی تصور ہے، لیکن کیونکہ یہ سارا تصور جسمانی تصور ہے تو خدا کو بھی پینٹ کیا گیا ہے اور خدا کا بھی مجسمہ بنایا گیا ہے، اور اس میں وہ پورا تقدس جو ہے جو خدا سے جڑا ہوا ہے اس کے اندر موجود ہے. تو عیسائی تہذیب کی جمالیات میں انسانی جسم جو ہے نا وہ بنیاد ہے، وہ انسانی جسم کی جمالیات ہے. اب آ جائیں آپ اس سے 500-550 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد یہ جو ایک نئی تہذیب کی بنیاد اٹھی ہے، تو یہ جو تہذیب ہے یہ تصویر پر یا انسانی جسم کی جو علامتی حیثیت ہے اس پر نہیں کھڑی ہوئی. یہ تہذیب ٹیکسٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور ٹیکسٹ ہے اس میں وحی کا، قرآن مجید کا. اچھا، یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کی بہت سارے تجزیے کیے جا سکتے ہیں کہ یہ ٹیکسٹ پر کیوں کھڑی ہے. تو اپیرنٹلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ٹیکسٹ پر اس لیے کھڑی ہے کہ یہ اس تہذیب کی بنیاد اٹھانے والوں کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ انسانی جسم پر اس کی بنیاد رہی تو شرک جو ہے نا اس کا ازالہ نہیں، اس کو ختم نہیں کیا جا سکے گا. یہ بنیادی یعنی یہ سد ذریعہ ہے. سد ذریعہ کہتے ہیں کہ کسی ذریعے کو ختم کر دینا جس کی بنیاد غلط نہ ہو. یعنی اصل میں تصویر غلط نہیں تھی، لیکن کیونکہ تصویر ذریعہ بن رہی تھی شرک کی جو ہے ترویج کا، سو اس کو ہم نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، اور ہم نے قرآن مجید کا ٹیکسٹ جو ہے نا اس کو بنیاد بنا لیا. اب جو ہی ٹیکسٹ کے ساتھ بات جڑی تو اس ٹیکسٹ کو سنوارنے کے لیے سارا جو جمالیاتی ذوق تھا نا وہ ایکٹیو ہو گیا ہے. تو وہاں سے پھر اس ٹیکسٹ کو سنوارنے کے دو ہی ذریعے ہو سکتے تھے. ایک یہ تھا کہ اس کو آواز سے سنوارا جائے، اس کو ظاہر ہے کہ جب اس کی ادائیگی کی جائے گی تو وہاں پر اسے کس طرح سے ہینڈل کیا جائے گا. تو وہ سارا فن قرات، تجوید اس کے ساتھ وہ جڑا ہے، اور ہمارے فنون کا ایک بڑا حصہ جو ہے نا وہ فن قرات اور تجوید کے ساتھ، وہ آواز کے ساتھ اور سماعت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. دوسرا تھا کہ اس ٹیکسٹ کو خوبصورت سے خوبصورت لکھا جائے، اور اس کے دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ ریڈیبلٹی جو ہے اس کو انشور کیا جائے کہ ریڈیبل ہو. دوسرا یہ تھا کہ دیکھنے والے کو وہ اپنی طرف کھینچے، وہ پرتاثیر ہو. تو یہ ہماری تہذیب کا پورا سفر جو ہے نا اس کو پرتاثیر بنانے میں اور اس کو ریڈیبل بنانے میں، اس کو سگنیفیکنٹلی یہی دو اس کے سمجھ لیجئے کہ مقاصد رہے. تھوڑا عرصہ گزرا تو یہ ہوا کہ جو پرتاثیر بنانے کا عمل تھا اس نے ایک الگ صنف کی شکل اختیار کی، اور وہ ہماری جمالیات کی بنیاد بنی. دوسرا حصہ اس کا چلا گیا ٹیکسٹ اور اس کے اسکرپٹ کے ساتھ. یعنی ایک کو آپ یہ کہہ لیں کہ عمومی کتابت یا آج کل جس طرح سے کمپوزنگ کی جاتی، ایک اس طرف کو نکل گیا، اور عام کاتب جو تھے وہ ٹیکسٹ کو ریڈیبل کرنے کے حوالے سے اور کتاب کو عام کاری تک کتاب کو اس شکل میں پہنچانے کے لیے کہ اس میں کوئی پڑھنے میں دشواری نہ ہو، اگرچہ اس میں بھی ایستھیٹکس جو تھی وہ آپریٹو تھی. لیکن جو دوسرا حصہ تھا وہ تھا کہ ہمیں تزئینی جو کام کرنے تھے، ہمیں اپنی عمارت بھی سجانی تھی، ہمیں اپنا گھر بھی سجانا تھا، اور سب سے امپورٹنٹ عمارت جو تھی وہ ہماری مسجد تھی.
یعنی یہ سب سے بڑا آئیکن ہے مسجد، خدا کا گھر۔ تو پروفیسر سید محمد سلیم کی مجھے بات یاد آتی جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اسلامی تہذیب کے 3 کی ورڈز ہیں۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ، اور اس سے پھوٹنے والے، سوری میں یہ بات نہیں کہہ سکا، اگر ممکن ہو تو اس کو آپ الگ کر لیں، کہ وہ 3 کی ورڈز ہیں: کتاب اللہ، رسول اللہ اور بیت اللہ۔ تو ہماری ساری جمالیات جو ہے نا وہ ان 3 کی ورڈز کے گرد گھومتی ہے۔ ہمارا پورا کا پورا آرکیٹیکچر وہ بیت اللہ کو ذہن میں رکھ کر کے ہم نے بنایا ہے، خواہ ہم نے محل بنایا ہے، خواہ ہم نے مقبرہ بنایا ہے، خواہ ہم نے باغ بنایا ہے، لیکن وہاں کہیں نہ کہیں ہم نے وہ آہنگ کہ وہ خدا کے گھر سے کہیں نہ کہیں وہ جڑ جائے، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ جو ہے نا وہ اس میں آ گیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ کتاب اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے 2 فنون جس میں فن خطاطی اور فن قراءت ہیں، اور رسول اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہمارے فنون ہیں۔ مثال کے طور پہ خطاطی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا فن جو ہے وہ اسے حلیہ شریف کہتے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کرنے والی احادیث کو ایک اسپیسیفک لے آؤٹ کے اندر لکھا جاتا ہے، اور وہ لے آؤٹ جو ہے وہ بائی دا ٹائم ہسٹری کے اندر وہ ایوالو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے ہمیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ سب واقف ہیں کہ نعت کی ایک صنف جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ ادب کے اندر یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، اور ہمارا سب سے زیادہ جو ادبی شعری سرمایہ ہے وہ شاید غزل اور نظم میں نہیں ہے، وہ بھی نعت میں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں یہ بات مکمل ہوئی۔